ایک دفعہ سڈنی آسٹریلیا میں ہماری اہم عہدیداروں کی میٹنگ تھی جہاں میں بھی مدعو تھی۔ وہاں میٹنگ کی صدارت ہیزل شیول کر رہی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ خواتین میں مذہبی رجحانیں بڑھ رہا ہے۔ عیسائی عورت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی دوسری آمد کا انتظار کر رہی ہیں۔ مسلم امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہے۔ یہی حال دیگر مذاہب کا ہے۔ ہم لوگ روشن خیال لوگ ہیں، دنیا کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، ہر چیز پر ہمارا کنٹرول بھی ہے، لیکن نہ جانے پھر بھی کیوں ہر آنے والے دن میں آخری مسیحا علیہ السلام کا نام لوگ زیادہ زور و شور سے لے رہے ہیں۔ تم لوگ اپنے ملک میں اس مدعے پر زیادہ زور دو کہ کسی مسیحا نے نہیں آنا، بلکہ جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے۔ تم لوگوں نے خود باہر نکل کر آنا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو خیر ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں جہاں مذہبی شدت پسندی زیادہ ہے، وہاں احتیاط سے اور بڑی آہستگی سے کام شروع کرنا پڑے گا۔ میں نے اچانک سوال کیا کہ میڈم، اگر یہ نظریہ بڑھتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ہمارا مشن خواتین پر مظالم کم ہوں، ان کو جائز حقوق دیے جائیں۔ یہ بہترین چل رہا ہے۔ میرے سوال سن کر ہیزل شیول مجھے دیکھ کر تنزن ہنس پڑی اور کہنے لگی، تم ابھی پوری طرح سے سمجھدار نہیں ہو۔ مشرقی مسلم ہو، ابھی تک پرانی مذہبی کہانیاں تمہارے ذہن میں چلتی رہتی ہیں۔ ہم نے تمہیں روشن خیال بنانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن تم مشرقی لوگ ابھی بھی عقل میں ہم سے آدھے ہو۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ ہماری پالیسی ہے جس پر تم لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ ہیزل کی بات سے ساری خواتین مجھے دیکھ کر ہنس پڑی۔ مجھے بہت زیادہ برا لگا اور سخت انسلٹ محسوس ہوئی۔ میں جواب دینا چاہتی تھی مگر میرا مائک آف کر دیا گیا۔ میٹنگ کے بعد میری سہیلی مارگریٹ نے مجھے کہا، یہ تم نے ہیزل سے کیسا سوال کر دیا؟ تمہیں پتہ ہے وہ کیسی عورت ہے؟ کبھی بھی اپنی بات کے آگے کسی کو بات نہیں کرنے دیتی اور نہ پسند کرتی ہے۔ میں نے کہا، جب ہمیں یہاں تک بات کرنے کی یا سوال کرنے کی آزادی نہیں ہے تو پھر کس آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ سب ڈرامے ہیں۔ میں اول فول بکنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مارگریٹ میری سب باتیں ریکارڈ کر رہی ہے۔ میں جب پاکستان پہنچی تو مجھے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور مختلف چینلز پر میری ٹرولنگ کی گئی۔ آنٹی نے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم ہیزل کے سامنے کیوں بولی ہو۔ میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے پریس میٹنگ کی اور خواتین کے حقوق کی تنظیم کی ایسی کی تیسی کر دی، لیکن وہ لوگ بہت طاقتور ہیں۔ مجال ہے جو کسی میڈیا پر میری کوئی نیوز آئی، الٹا مجھے تنظیم سے نکال دیا گیا اور مجھ پر فنڈ خرد برد کرنے کا الزام لگا دیا گیا۔ مقدمہ درج کروا دیا گیا اور میڈیا میں میری خوب ٹرولنگ کی گئی۔ مقدمے کے فیصلے سے پہلے ہی میڈیا نے میرا فیصلہ سنا دیا۔ اب مجھے اپنی بہن اور بابا کی بد دعا ستانے لگی۔ مجھے اپنی گستاخیاں یاد آنے لگیں جو میں نے بابا سے کی۔ میرے ڈپریشن کے دورے بڑھنے لگ پڑے۔ مجھے آنٹی سے شدید نفرت ہو گئی جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ مجھے اپنے سامنے جیل نظر آ رہی تھی کیونکہ کل مقدمے کا فیصلہ تھا جو میرے خلاف ہو جانا تھا۔ میں نے ایک عزم کیا اور آنٹی کے فلیٹ میں پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی آنٹی کہنے لگی، آخر تم اسی ملا کی ملونٹی بیٹی نکلی نا، جتنے روشن خیالی کے سبق پڑھائے مگر تم جائل کی جائل ٹھہری۔ میں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، بکواس بند کرو کتیا، تم نے میرے بابا کی زندگی اور میری زندگی برباد کر دی۔ خبردار جو میرے مرحوم بابا کے بارے میں بھونکنے کی کوشش کی۔ میں نے اس عظیم انسان کے ساتھ گستاخی کی۔ میرا جرم بہت بڑا ہے، لیکن میرے ہر جرم کے پیچھے تم ہو۔ لیکن کچھ جرم خون کے ذریعے صاف کیے جاتے ہیں اور جان دے کر ہی شاید معافی مل جائے۔ آنٹی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اپنے پرس سے پسٹل نکالا اور دھڑا دھڑ آنٹی کے جسم میں گولیاں اتار دیں۔ میں نے نفرت سے پسٹل آنٹی کے مردہ جسم پر پھینک دیا اور فلیٹ سے باہر نکل کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی فلیٹ کے چھت پر پہنچ گئی۔
مجھے کتنے دنوں سے بار بار بابا یاد آ رہے تھے۔ میں رو رو کر ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ڈپریشن کا دورہ پڑتا تھا تو میں اپنے بال نوچ لیتی اور ناخنوں سے جسم ادھیڑ دیتی تھی۔ میں نے میڈیسنز لینا شروع کر دی تھیں۔ وہ میڈیسنز میں نے چھوڑ دی۔ میں فلیٹ کی چھت پر کھڑی تھی جب مجھے نیچے بابا کھڑے دکھائی دیے۔ وہ اس طرح میرے بچپن کی طرح محبت سے مسکرا رہے تھے اور اپنی باہیں پھیلا رکھی تھی اور کہہ رہے تھے، میری بیٹی تم تھک گئی ہو، میری جان میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ۔ عباس امبانی 59۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔